بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کو بہتر جانتا ہے۔ میں اپنے تمام ویورز کا شکر ادا کرتا ہوں جو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور واچ ٹائم دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنی تھیں اور وہ پاکستان کی سیاست، پاکستان کی معیشت، پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین، الیکشن ہونا تھا، ہو گیا۔ اس کے بعد سپیکر، ڈپٹی سپیکر، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، ان سب کا چناؤ ہونا باقی تھا۔ تو ان میں سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بھی سی ایم پنجاب مریم صفدر بن گئیں۔ مینڈیٹ کس کا صحیح تھا، کس کا چوری تھا، وہ سب کو معلوم ہے۔ بہرحال مریم صفدر نے حلف اٹھاتے ہی بہت بڑی مراد کا اعلان کیا، جن میں سے سب سے انہوں نے کہا کہ بھی 60,000 کم آمدنی والے خاندانوں کو بہت بڑا وظیفہ اور امداد دی جائے گی، تعلیم کی سہولیات پورے پنجاب میں دی جائیں گی، صحت کی سہولیات پورے پنجاب میں دی جائیں گی، سکلز کو بڑھایا جائے گا اور سکلز انسٹیٹیوٹ قائم کیے جائیں گے پورے پنجاب میں۔ بے شمار ان گنت مراد کا اعلان کیا جو کبھی سابقہ کسی پرائم منسٹر نے نہیں کیا تھا۔ تو دل بہت خوش ہوا کہ اللہ کرے اس پر امپلیمنٹ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ کل کو بیان دے کہ جی خزانہ خالی ہے، فلاں مجبوری ہے یا پوزیشن ہے، یہ وہ۔ تو اس بات پر پھر عوام کا دل دکھی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب وہ آ رہی تھی اسمبلی میں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، تو ان کی ایک چاہنے والی ایم پی اے فیمیل اٹھی ان کو گلے ملنے کے لیے، تو انہوں نے ان کا ہاتھ عجیب و غریب طریقے سے ہٹا دیا، جس سے ہر عام آدمی کو وہ ہاتھ ہٹانے والا جو عکس ہے وہ ایک بودار محسوس ہوا کہ شاید اس ہاتھ میں بدبو ہے، کیونکہ ایک لیڈر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خیر، یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن عوام پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے کہ ایک لیڈر کے اندر اتنی برداشت نہیں ہے کہ کوئی محبت سے مل رہا ہے اس کا ہاتھ ہٹا دے، تو عام ووٹر کے ساتھ کیا ہوگا، عام پاکستانی کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہ چند باتیں کافی گھنٹوں سے گردشیں کر رہی ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ بھی بی ایس پی سے ہم وہ ڈیٹا لیں گے، لیکن رمضان بازار لگانے کا بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا، لیکن آج خبر گردش کر رہی ہے کہ رمضان بازار نہ لگانے کا فیصلہ کر لیا پنجاب کابینہ نے، کیونکہ وزیر اعلیٰ بنتے اس نے 25 رکنی وفاق صوبائی کابینہ کا اعلان کر دیا۔ مزید وزراء بنانے کا کل تک، پرسوں تک اعلان کر دیں گی۔ 60-70 وزراء پنجاب کے ہوں گے، جو کہ پنجاب پر بہت بڑا بوجھ ہوگا میرے خیال میں۔ لیکن یہ پہلی بات نہیں ہے، پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، پچھلا دوار میں بھی ہوتا رہا ہے۔ ہر حکومت میں یہ پنجاب کے پورے پاکستان پر بوجھ ڈالا جاتا ہے، چھوٹے سے ملک پر 200 وزراء، 200 پارلیمانی سیکرٹریز۔ خیر، یہ باتیں تو معمول بن چکی ہیں، غریب طبقہ پس رہا ہے چکی میں، مہنگائی کی چکی میں۔ تو دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا خواب تو پورا ہو گیا ہے، لیکن انتقامی کارروائیاں بھی ساتھ ساتھ ہوں گی، وہ میں آپ کو کچھ دیر بعد بتاؤں گا یا اگلے ولاگ میں۔ تو ابھی اسلام آباد میں شہباز شریف جو متوقع وزیر اعظم پاکستان بننے جا رہے ہیں، میاں نواز شریف کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور سابقہ ادوار میں، اپنے ادوار میں ترقیاتی کاموں کی لسٹیں گنوا رہے ہیں۔ تو متوقع وزیر اعظم کے لیے جو انہوں نے اجلاس بلانے کے لیے صدر عارف علوی کو خط لکھا تھا، عارف علوی نے اس پر سائن نہیں کیے،
انہوں نے ایک مطالبہ کہہ دیا ہے جو آئینی ہے کہ جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، جو مخصوص نشستیں ہیں وہ آزاد امیدواروں کو یعنی کہ پی ٹی آئی کو دی جائیں۔ اور دوسرے پہ یہ بھی سننے میں آیا کہ عمران خان نے پیغام بھجوایا ہے عارف علوی کو کہ مجھے میری کوئی سزا معاف نہ کریں آپ، کیونکہ صدر پاکستان آئین پاکستان میں ہے کہ صدر پاکستان جو ہوتا ہے اس کو استحقاق ہے، حق حاصل ہے، وہ کسی سیاسی بندے کی سزا معاف کر سکتا ہے جو اس کے دائرہ اختیار میں آتی ہیں۔ تو لیکن عمران خان نے پہلے ہی ان سے معذرت کر لیا کہ میری سزائیں معاف نہ کرنا۔ تو بہرحال لیکن قانون کا دوسرا راستہ یہ بھی ہے کہ اگر عارف علوی صدر عارف علوی اس سمری پر دستخط نہیں کریں گے تو از خود چیف جسٹس یا الیکشن کمیشن یا پارلیمنٹ کی طرف سے وہ حلف لیں گے اور وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اس کے بعد وہ اپنا کام شروع کر دیں گے ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کریں۔ دوسری یہ خبر تھی کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ہیٹرک کر لی ہے۔ کس چیز میں؟ کہ انہوں نے تیسری دفعہ سندھ کا وزیر اعلیٰ بننے کا حلف لے لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ سندھ میں جو محرومیاں ہیں سوائے کراچی کے اندرون سندھ بہت بڑی محرومیاں ہیں، کراچی سٹی میں بھی بہت محرومیاں ہیں، وہ بھی دور ہو جائیں۔ اور سب سے اہم بات ایم کے ایم کو خدشہ جو تھا وہ بالآخر سامنے بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ جیسے ہمیں بلایا گیا ایم کے ایم پیپلز پارٹی اور نون لیگ مخلوط حکومت بنائے گی، تو جب ہم وہاں پہنچے تو ان کے رویے سے ہمیں محسوس ہوا کہ ہمیں آؤٹ کر رہے ہیں، اور وہ بات عیاں ہو گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ایم کے ایم کا سارا مینڈیٹ فیک ہے، یعنی کہ فارم 47 کو ایکسیپٹ کر گیا ہے کہ فارم 45 اور 47 میں جو ڈفرینس ہے اس میں سے جو 17 سیٹیں بنتی ہیں ایم کے ایم کی وہ ساری کی ساری جعلی ہیں، بوگس ہیں۔ تو یہ ایک دریچہ کھل گیا ہے، چھوٹی سی کھڑکی کھل گئی ہے، یہ جب پتہ نہیں کہاں تک جا کر پہنچے گی۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ سے شیئر کرنی تھیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ رمضان بازار میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم صفدر صاحبہ جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بنی ہیں، اس سے پہلے خاتون وزیر اعظم بینظیر بھٹو بنی تھیں۔ مقتدر حلقے جو مذہبی حلقے ہیں وہ خاتون کی حکمرانی کو قرآن و سنت کے مطابق ناجائز قرار دے رہے ہیں۔ بینظیر بھٹو کے دور میں بھی یہ باتیں کافی دنوں تک گردش کرتی رہی تھیں، بالآخر چپ ہو گئی تھیں، اور پھر دوبارہ یہ شروع ہو گئی ہیں کہ عورت کی حکمرانی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ لیکن ایک دو روز میں بھی وہی علماء ہوں گے جو فتوی دیں گے بھی جائز ہے، بس سب ٹھیک ہے، آل از اوکے کی رپورٹ مل جائے گی۔ لیکن غریب کو ان چیزوں سے سروکار نہیں ہے۔ غریب کو روٹی کپڑا مکان روزمرہ کی ضروریات دال چینی آٹا گھی وغیرہ سے ضرورت ہوتی ہے۔ پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے، پہلے بھی بجلی گیس سب چیزوں کی سبزی فروٹ، یعنی کہ عام آدمی غریب طبقے کے لیے ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ بہت حد تک مہنگی ہو چکی ہیں۔ 50% سے زیادہ لوگ غربت کے نیچے کی لکیر سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ چند باتیں آپ سے شیئر کرنی تھیں۔ امید ہے آپ بھی سوچ بچار کریں گے، پاکستان کے لیے دعا کریں گے کہ لگتا تو نہیں ہے کہ یہ حکومت زیادہ عرصہ چل پائے، کیونکہ سادہ اکثریت ہے، اور اس میں ایک جو سب سے اہم بات جو وہ خود کر گئے ہیں کہ 2000 میں بھی ایک لاڈلے کو لایا گیا تھا، اور
2024 میں بھی ایک لاڈلے کو لایا گیا ہے۔ یہ الفاظ بہت بڑا گہرا ہے ناظرین، کیونکہ اس سے ایک آواز آتی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ووٹ نہیں ہے، ان کو لایا جاتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ 2018 والے کو 20% ریلیف دے کر لایا گیا تھا، 2024 والے کو 80% ریلیف دے کر لایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، پاکستان کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملیں گے اگلے ولاگ میں انشاءاللہ العزیز۔